اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ استغفر اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، اگر آپ ہمارے کومنٹس میں بھی چیک کریں اور واٹس ایپ پہ بھی جو مجھے میسیج ملتے رہتے ہیں، ان میں سب سے زیادہ میسیج جو باقی بیماریوں کے ساتھ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارا عبادت میں دل نہیں لگتا۔ کوئی وظیفہ بتائیں کہ عبادت میں دل لگ جائے۔ تو جب یہ میں میسیج پڑھتا ہوں تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے، کیونکہ یہ میسیج ہے ہی ایسا کہ کوئی بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ عبادت میں دل نہیں لگ رہا تو کوئی وظیفہ بتائیے۔ بڑی خوشی کی بات ہے یہ، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی چینج ہے، اور بڑے خوش قسمت ہوتے ہیں وہ لوگ جو عبادت کرنا چاہتے ہیں یا نہیں کر پا رہے یا جو بھی ہے، لیکن ان کی نیت ہے، کیونکہ سب سے پہلا جو کام ہے وہ نیت کا ہی ہے۔ نیت اگر آپ کی عبادت کرنے کی ہے، دل آپ کا کرتا ہے کہ کریں، لیکن جب نماز پڑھنے لگتے ہیں تو ذہن میں آتا ہے پتہ نہیں کپڑے صاف ہے کہ نہیں، وضو ہے کہ نہیں، اور کچھ ہزاروں چیزیں ذہن میں آ جاتی ہیں انسان کی۔ تو یہ ساری چیزیں بڑی ویلیویبل ہیں ناظرین، بڑی مجھے خوشی ہوتی ہے اس بات سے۔ تو میں نے سوچا آج ویڈیو بنا کے آپ کو بتا دوں کہ عبادت میں دل لگنے کی نا وجہ اور باقی جو ہے۔ دیکھیں، ٹھیک ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ شیطان ہی روکتا ہے انسان کو عبادت سے۔ یہ شیطان کا ہی کام ہے کہ جب صبح بھی فجر کے وقت اٹھنا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے سویا رہ، سویا رہ، تیرا کیا کام، سویا رہ، اتنی مزے کی نیند تو سویا ہوا ہے، وہی روکتا ہے۔ لیکن ناظرین، کیا وجہ ہے؟ ٹک ٹاک دیکھتے ہوئے تو شیطان نہیں روکتا، گھنٹوں گھنٹوں دیکھتے رہتے ہیں۔ فیس بک پہ پوسٹیں لگاتے ہوئے شیطان نہیں روکتا، اور بھی بہت سارے ایسے کام ہیں کرتے ہوئے شیطان نہیں روکتا، ڈرامے دیکھتے ہوئے شیطان نہیں روکتا، اور اچھے برے برے ہی لباس پہن کے باہر جانا اور بال کھلے کر کے جانا شیطان نہیں روکتا۔ شیطان عبادت سے ہی روکتا ہے۔ وجہ کیا ہے ناظرین؟ اس لیے کہ ہم نے شیطان کو اپنے اوپر حاوی کر لیا ہے۔ اگر ہم نے شیطان کو اپنے اوپر حاوی کر لیا ہے تو ڈیفینیٹلی شیطان تو روکے گا، یہ تو پھر اس کا کام ہے۔ تو ناظرین، کوشش یہ کیجئے کہ اس شیطان سے جان چھڑائیے، اور جان بھی کیسے چھڑائی جا سکتی ہے؟ وہ بھی اللہ رب العزت کی مدد سے ہی چھڑائی جا سکتی ہے۔ اللہ رب العزت کا ایک قانون بڑا پیارا ہے اور عجیب بھی ہے، سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ میں نے ایک لفظ عجیب استعمال کیا ہے کہ اللہ رب العزت کا قانون، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو صحت بھی بن مانگے دیتا ہے، روپیہ پیسہ بھی بن مانگے دیتا ہے، دولت بھی یعنی بن مانگے دیتا ہے، اولاد بھی بن مانگے دے دیتا ہے۔ جتنے اولاد والے ہیں کبھی ان سے پوچھیں کہ انہوں نے اولاد مانگی ہے؟ نہیں۔ گھر بھی بن مانگے دے دیتا ہے، شادی بھی بن مانگے کروا دیتا ہے۔ یہ سارے کام اللہ رب العزت بن مانگے کروا دیتا ہے۔ یہ سارے جو مین کام ہوتے ہیں، پڑھائی میں کامیابی بھی، یہ سارے بن مانگے ہو جاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی یہ جو کام ہے سارے، تو پھر اللہ رب العزت نے یہ کیا فرما دیا کہ ہدایت میں ان کو دیتا ہوں جو مجھ سے ہدایت مانگتے ہیں۔ ہدایت میں ان کو دیتا ہوں جو مجھ سے ہدایت مانگتے ہیں۔ تو ناظرین، ہدایت، اس کا مطلب ہے کہ ہدایت مانگنی پڑتی ہے تب ملتی ہے۔ عبادت کرنا چاہتے ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور یہ تمام جو ہے وہ ذکر اذکار تسبیحات کرنا چاہتے ہیں، مانگنا پڑے گا اللہ رب العزت سے۔ اس کے لیے میں آپ کو ایک وظیفہ بتاؤں گا ناظرین۔ اس وظیفے کو جب آپ کریں گے تو دیکھیے اللہ رب العزت واقعی آپ کا دل لگا دے گا عبادت میں، پھر آپ کو مزہ آئے گا۔ غور کیجئے نا ناظرین کہ بات ساری دل لگنے کی ہے۔ دل لگنے والے جتنے بھی کام سارے ہمارے ہوتے ہیں، ان میں تو ہمیں اللہ رب العزت سے نہیں مانگنا پڑتا۔ ہمیں گانے دیکھنے ہیں، موویز تو آج کل فلمیں تو کم ہی لوگ دیکھتے ہیں، فیشن کرنا ہے، کھلے بال کر کے باہر نکلنا ہے، اور آج کل جو پاجامے خواتین کے چل پڑے ہیں، جی گھٹنوں تک پہنچ گئے ہیں، وہ اتنے اونچے ہوتے جا رہے ہیں، اس کے لیے تو دیکھ لینا کیسا دل لگتا ہے، خوبصورت لگتا ہے۔
اللہ اکبر. ہدایت کے لیے دل لگانا پڑتا ہے ناظرین. 2 گھنٹے ہم لوگ ٹک ٹاک دیکھتے رہتے ہیں، فیس بک دیکھتے رہتے ہیں، کیا کیا کرتے رہتے ہیں. اس میں تو یقین کریں کہ کیسے ہمارا دل لگا رہتا ہے. لیکن نماز پڑھتے وقت مصلی پہ جو 5 منٹ کھڑا رہنا پڑتا ہے، 5 منٹ کتنے بھاری پڑ جاتے ہیں. یہ 5 منٹ کتنے بھاری پڑ جاتے ہیں. کب نماز ختم ہوگی؟ یہ تو 4 رکعت والی ہے، بڑی لمبی نماز ہے، کب ختم ہوگی؟ تو ناظرین خیر چلیں، ہمیں اپنی نیت ٹھیک رکھنی ہے. جیسے ماشاءاللہ آپ چاہتے ہیں کہ دل لگے تو لیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک دعا ہے ناظرین، رات کو سونے سے پہلے صرف 10 دفعہ پڑھ لیں. 10 دفعہ، ٹھیک ہے؟ یا 10 دفعہ کر لیں یا 11 دفعہ کر لیں. چلیں 11 دفعہ کر لیجئے. 11 دفعہ اس کو پڑھ لیجئے آپ. اور اول آخر ایک دفعہ درود شریف. یہ دعا آپ کو ایسا کر دے گی کہ آپ اپنا موبائل چھوڑ کے مصلی پہ جا کے بیٹھو گے اور اللہ رب العزت کے حضور سامنے جا کے بیٹھ کے سجدہ کر کے آپ کو لگے گا کہ آپ اپنی زندگی کا سب سے خوبصورت ترین لمحہ گزار رہے ہیں. ایسا دل لگے گا انشاءاللہ باذن اللہ. لیکن دعا کرتے وقت آپ کو یہ معلوم ہو کہ یہ جو میں وظیفہ کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، اس کا مطلب کیا ہے. وظیفہ سنیے. سنن ابو داؤد کی 1532 نمبر یہ حدیث میں سے دعا ہے. یہ بتائی ہوئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ یہ دعا کریں جن کا یہ والا معاملہ ہو. کیا ہے سنیے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ لیا. یعنی حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور ہاتھ پکڑ کے فرمایا، اے معاذ، اے معاذ، میں تم سے محبت کرتا ہوں، قسم اللہ کی میں تم سے محبت کرتا ہوں. اب اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جس سے محبت کی جاتی ہے اس کو تحفہ دیا جاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے معاذ، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھنا کبھی نہ چھوڑنا، کبھی نہ چھوڑنا. ایسے ہاتھ پکڑا ہوا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ کا، حضرت معاذ بن جبل کا. وہ دعا کیا ہے سن لیجئے، اسکرین پہ آ رہی ہے آپ کی، غور کیجئے. اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. دیکھیے اس مطلب سنیے. اللہم، ٹھیک ہے جی، اللہم کہ اے میرے اللہ، اے میرے رب، اعنی کہ مجھے توفیق عطا فرما، اعنی مجھے دو، مجھے توفیق عطا فرما. اعلیٰ کس چیز کی؟ ذکر نہیں ہوتا، ذکری، ذکر کرنے کی. کا جس عربی کے لفظ میں کا لگ جائے نا اوپر، اس کا مطلب ہوتا ہے اس کے لیے، تمہارے لیے. ذکر کا، تمہارا شکر کرنا، تمہارا ذکر کرنے کا، ٹھیک ہے. و شکر ہی کا، و شکری کا، دیکھیں، اور تمہارا شکر کرنے کی. و حسن، سبحان اللہ، و حسن کا مطلب ہوتا ہے بہترین طریقہ، یعنی جو خوبصورت طریقہ ہے. و حسن عبادتی کا کہ بہترین طریقہ پر عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما. 3 چیزیں یہ بڑی ضروری ہے آپ کی زندگی میں. 3 چیزیں آپ کی زندگی میں آ جائیں تو سمجھ لیں کہ آپ نے بہت کچھ حاصل کر لیا. آپ کو بہت کچھ مل جائے گا کہ آپ اللہ کا ذکر کریں، اس کا شکر کریں، اور اس کے بعد خوبصورت احسن طریقے سے اس کی عبادت کریں. تو اس کا جو ہے وہ آپ نے رات کو سونے سے پہلے ایک بار درود شریف، اس کے بعد 11 مرتبہ یہ جو آپ نے یہ آیت ہے یاد کر لیں، پڑھنے. یہ اذکار بعد الصلاۃ میں ہے، مسنون اذکار میں ہے. نماز کے بعد کے جو ذکر ہوتے ہیں وہ کرنے ہوتے ہیں، ان میں یہ کر لیجئے. اور دیکھیے اللہ رب العزت اس دعا کے وسیلے سے، اس دعا کے توسط سے اللہ رب العزت آپ کو کیسی خوبصورت
عطا فرمائے گا عبادت کرنے کی توفیق۔ پھر آپ کہیں گے ہاں آج میں نے اللہ کو پا لیا، آج جب میں مصلی کے اوپر کھڑا ہوا یا کھڑی ہوئی تو مجھے لگا کہ واقعی میری رب سے ملاقات ہو گئی۔ اس کو کہتے ہیں خشوع و خضوع والی نماز، خشوع و خضوع والی نماز۔ جس کو یہ نصیب ہوگی اس کو دنیا مل گئی، کائنات مل گئی۔ انشاءاللہ بإذن اللہ تعالیٰ آپ اس کا ورد کرتے رہیے، اور پھر جب آپ کا دل لگ جائے تو نماز پڑھتے وقت میرے لیے بھی دعا کیجیے گا کہ اے میرے مولا کریم ہم سب سے راضی ہو جا، اس چینل پہ جتنے بھی لوگ دعا کا کہتے ہیں سب کی دعائیں قبول فرما لے۔ اور یہ جو ایک شخص ہے جو بیچارہ گالیاں بھی کھاتا رہتا ہے اور پھر بھی جب وہ تیرا ذکر کرتا ہے تو اس کی ویڈیو کو ہم واچ نہیں کرتے، لیکن جب وہ وظیفہ لگاتا ہے تو ہم اس کی ویڈیو کو دیکھتے ہیں، اس کو بھی جو ہے وہ توفیق عطا فرما، اس سے بھی راضی ہو جا اور اس کو بھی توفیق عطا فرما، اس کو اپنے پیارے بندوں میں شامل کر لے۔ میری یہ دعا میرے لیے ضرور کیا کیجیے گا، مجھے بہت اچھا لگے گا۔ میں اس دعا کا بھکاری ہوں، میں اس دعا کا محتاج ہوں، میں اس دعا کا فقیر ہوں کہ کسی کے دل سے یہ نکلے، دل سے میں اس دعا کا فقیر ہوں کہ یا اللہ اس بندے سے تو راضی ہو جا۔ میں نے تو کبھی آپ لوگوں کو اپنا نام بھی نہیں بتایا، میں نے آپ لوگوں سے کبھی یہ بھی نہیں کہا کہ میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، یہ کریں وہ کریں، وہ دکانداری کی باتیں ہوتی ہیں ساری۔ اس لیے میں تو آپ کو اللہ سے ملوانے کے لیے آیا ہوں، میں خود بھی ملوں اور آپ کو بھی ملواؤں۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔